عمران صاحب، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پریشانی کی بات نہیں کہ ملک میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک تکنیکی مشن آ رہا ہے اور وہ آف آل دا پیپل چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ایسے وقت میں ملاقات کر رہا ہے جب آپ کے وکلاء سراپا احتجاج ہیں اور اپوزیشن ان کا ساتھ دے رہی ہے اس احتجاج میں؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جا رہا ہے. پہلے تو آئی ایم ایف کا ایک گورننس پالیسی کا فریم ورک ہے جو 2018 میں انہوں نے نافذ کیا، جس کے تحت گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرتی ہے آئی ایم ایف، اور اس کے اندر جو دیکھیں جہاں وہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہے میکرو اکنامک بیلنس آف پیمنٹ میں اور اسٹرکچرل ریفارمز میں کو وہ مانیٹر کرتی ہے، وہاں پھر یہ سمجھا گیا کہ جو گورننس ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے، کرپشن ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اور یہ خالی یہاں پاکستان میں نہیں، جو سری لنکا کا پروگرام ہے، کیمرون کا، زامبیا کا پروگرام ہے، وہاں بھی لیکن راز صاحب فرق یہ ہے کہ ان ممالک میں اس وقت وکلا کا احتجاج نہیں ہے، جج صاحبان خط نہیں لکھ رہے، عدلیہ کو ماتحت لانے کا الزام نہیں لگایا جا رہا، اور یہ انٹرنیشنل جورسٹ کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی تھی 26ویں ترمیم ہو یا ملٹری ٹرائلز ہوں. پاکستان میں بہت سی منفرد چیزیں ہو رہی ہیں. سو آپ دیکھیں، اب تو یہ ایک ڈفرنٹ سوال آ گیا، لیکن جو ان کی انٹریکشن ہوئی جوڈیشری کے ساتھ اس کا پریس ریلیز بھی آ گیا اور انہوں نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا. تو دیر از نتھنگ، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی یہ طوفان زلزلہ نہیں آ گیا. جو آپ نے بات کی، دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک طوفان برپا رہا جوڈیشری کے اندر ثاقب نثار کی حکومت کے بعد، اور اس سے پہلے بھی ثاقب نثار کے چیف جسٹس ہونے کے بعد، اور اس سے پہلے بھی کس طریقے سے پرائم منسٹرز کو ہٹایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ریفارمز آئی گئی ہیں اس سے چیزیں سیٹل ہوں گی جوڈیشری کے اندر. نمبر ایک، اس کو تھوڑا ٹائم دیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی یہ اتنا کوئی انقلاب آ رہا ہے. ساری بار ایسوسی ایشنز نے آل اکراس پاکستان جتنے بھی احتجاج یہ لائرز کر رہے ہیں ان کو مسترد کیا. ساری بار ایسوسی ایشنز یہ فیک نیوز کے زمرے میں آئے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، میں نام لے لیتا ہوں. دیکھیں، سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب اور جو ہے وہ سندھ کی بار کاؤنسلز نے مسترد کیا اور انہوں نے اعلامیے بھی اپنے جاری کیے. تو دیٹ از میجورٹی. اب اس میں کیونکہ ایک ٹیکنیکل یہ جو عدلیہ سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بہت سے ماہرین کے ساتھ پروگرامز کر چکے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے آس پاس اگر اس کو رکھیں، رانا صاحب کیا طریقہ کار آئی ایم ایف کی طرف سے اپنایا گیا تھا چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے حوالے سے؟ یہ فائنانس منسٹری کے ذریعے ہی ملاقات طے پائی یا پھر کیا اس کا طریقہ کار تھا؟ دیکھیں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور پھر جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے انیشیٹ کیا اور چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی. اور کن بنیادی موضوعات کے اوپر آپ کی نظر میں؟ کیونکہ یہ بات آئی ایم ایف پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ گورننس ہو آپ کے اندر، آپ کے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو یا انویسٹمنٹ، یہ تمام چیزیں رول آف لا کے ساتھ ایک طرح سے جڑی ہوئی ہیں. سو آپ لوگوں کی اطلاعات کے مطابق کیا موضوعات وہاں پر رہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو یہ نیا میرے خیال سے جو 26ویں ترمیم ہوئی اس کے بارے میں پوچھا ان سے، اوور آل جوڈیشری کے بارے میں بات چیت ہوئی. تو یہ سارے موضوع جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں اور جو انویسٹمنٹ جو آتی ہے ان کو ان لوگوں کی پروٹیکشن کے بارے میں کہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ بار بار جوڈیشری اس کے اوپر سو موٹو بھی لیے گئے. تو اس طرح کے پہلوؤں کے اوپر بات ہوئی. لیکن میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہ جو کنسرنز ہیں بالکل انویلڈ ہیں. آج جو ہیڈ ہیں آئی ایم ایف کی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس چیز کا انہوں نے مبارکباد دی ہے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کو اور جو کابینہ ہے کہ بڑا اچھا پروگرام یہ چل رہا ہے. تو ہمیں دیکھیں یہ کہنا ابھی جو تیمور جھگڑا صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں یا تو ہم حقائق میں رہیں. جب یہ حکومت انہوں نے لی تو یہ دیر سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے. انہوں نے پہلے سوچا ہم نہیں جائیں گے، پھر یہ گئے اور پھر اس پروگرام کو ٹھیک نہیں چلایا، جس کی وجہ سے ہم 40% مہنگائی پہ گئے. اور پھر اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اور اس کے لیے جو ریفارمز ریکوائرڈ ہیں، چاہے وہ اڑان پاکستان ہو، ہمارا ہوم گرون پلان ہو، ہم وہ اس کے پیرلل کر رہے ہیں. تو ہمارا دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت لازم ہے. ہم یہ بات کہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام اگر ختم ہو جائے اور ہم ان کو اب آبویسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی اگر آپ نے سستی کرنی ہے تو وہ آپ سرکولر ڈیٹ کی طرف نہیں ڈال سکتے نا. انہوں نے تو سرکولر ڈیٹ کو 1.5 گنا کر دیا، 1100 ارب سے وہ 2600-2700 ارب پہ لے گئے. تو اس طرح اگر آپ نے ریلیف دینی ہے، جو قرضہ لے کے آپ ریلیف دے دیں عوام کو، تو وہ تو تباہی کا ریسیپی ہے نا جو ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھی. تو اب تو ہم سرکولر ڈیٹ کو کم کر رہے ہیں، ہم تو گیس کے سرکولر ڈیٹ کو کم کر رہے ہیں اور ہم ریفارمز لے کے. جھگڑا صاحب، آپ یہ جو ملاقاتیں ہیں چیف جسٹس سے تو ہوئی، لیکن متضاد قسم کی اطلاعات رہی کہ آئی ایم ایف کا جو تکنیکی مشن ہے وہ کس کس سے ملاقات کرے گا. اس میں اپوزیشن لیڈر بھی غالباً شامل ہوں گے. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی طے ہے ملاقات ان کی اپوزیشن کے ساتھ؟ میرے خیال میں جی طے نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. لیکن جب جون 2023 خان صاحب جب باہر تھے، ابھی وہ 5 اگست کو اریسٹ ہوئے تھے،
مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں جب پروگرام ان کا جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہا تھا تو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم نے اپوزیشن سے بھی ملنا ہے کہ اپوزیشن کی کمٹمنٹ ہوگی پروگرام کو یا نہیں. اس وقت عمران خان صاحب روک بھی سکتے تھے, انہوں نے وہ جو 9 مہینے کا انٹرم پروگرام تھا اس کو اپنی کمٹمنٹ دی. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آئی ایم ایف واقعی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا حال ہے, انصاف کے نظام کا کیا حال ہے, فریڈم آف سپیچ کا کیا حال ہے, اگر یہ پیسہ ان چیزوں کو جڑا ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں ان کو اپوزیشن سے بھی ملنا چاہیے, میرے خیال میں ان کو میڈیا سے بھی ملنا چاہیے, آپ جیسے کچھ جرنلسٹ سے بھی ملنا چاہیے کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کو انہیبٹ کر رہا ہے یا پروموٹ کر رہا ہے, اور ان کو جوڈیشری میں بھی ان عناصر سے جو ہے وہ ملنا چاہیے, یا لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ پورے سپریم کورٹ سے مل لیں تاکہ ان کو ایک ویل راؤنڈڈ ویو مل جائے. اس میں بات کیا ہے, وائی شوڈ وی بی اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. ویسے جھگڑا صاحب اسی بنیاد پر آپ لوگ کیونکہ ایک ڈوزیئر کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی اب کیونکہ حکومت بہت سی چیزوں پہ اب رد عمل بھی نہیں دیکھتی, یورپین یونین کی طرف سے بھی اگر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے تو اس کے جواب نہیں اس طریقے سے ایکنالج نہیں کیا جاتا, لیکن البتہ یہ ایک سوچ غالباً ایسا لگتا ہے پائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں بیانات کی حد تک ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. سو اب آپ لوگ ایک ڈوزیئر دینے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے تو الیکشن کے بعد ایک خط لکھا تھا جس میں بڑی حیرت انگیز ایک مطالبہ لگا تھا اس خط کی حد تک کہ الیکشن آڈٹ کر کے جو ہے وہ مزید قرض دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. سو اس سے کیا فرق پڑے گا اب اگر آپ کوئی ڈوزیئر دیتے ہیں اس آئی ایم ایف کے وفد کو؟ آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی فرق پڑے یا کوئی فرق نہ پڑے, لیکن یہ ہمیں نہیں پریٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تیمور جھگڑا کی تنقید ہو کہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کو خط کیوں لکھا یا پی ایم ایل این کی حکومت کو خط کیوں لکھا کہ آپ مجھے سرپلس چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ میرے ساتھ نہیں کر رہے. لیکن اس بات کی تنقید نہ ہو کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے پی کے فائنانس منسٹر کو یہ کہے کہ یار جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ مان لو, ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کرنا ہے, یعنی کہ آپ دستخط کر لو جھوٹ کے بنیاد پر. ملک ایسے نہیں چلتے جب آپ ایسے چلاتے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی ہے اس لیے اس لیول کی جو ہے وہ پھر مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے.